الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي. اے ایمان والو، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. شارٹیسٹ پاسبل وے سے لے چلوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کے لیے دو سے کہا ہے، ٹیک ہیلپ، صبر اینڈ نماز. اور یہ مومنوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں سے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صبر سے مدد نہیں مانگیں گے. تو کہتے نا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا. صبر اللہ نہیں ہے، نماز بھی اللہ نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں گے تو ان سے میں کیوں کہوں؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، you are entitled to take help of sabr and namaz, not others. ٹھیک ہے، مدد تو ہم دو سے مانگے، استعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے. دونوں امپورٹنٹ ہے، دونوں سے مدد مانگو. لیکن جب ساتھ رہنا ہوا تو کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. I am unable to understand. I am taking help by two and Allah with one. کیوں نہیں خدا نے کہا ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے ان اللہ مع المصلین، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین کئی جگہ قرآن میں ہے. مدد مانگو اور صبر سے، مدد مانگو نماز سے، اور رہوں گا میں صبر کے ساتھ. یا دونوں کہہ دیا جاتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین والمصلین. مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے، اللہ صبر والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. زبردست عبادت ہے نماز، ہلکے میں مت لینا. روزہ سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے، زکات سے بھی افضل ہے نماز. ایک دل والی بات بتاؤں کیوں افضل ہے؟ مال کی ویلو یہ ہے کہ یہ مال آیا کہاں سے ہے. میڈ ان جرمنی ہے تو بھروسہ ہے، میڈ ان بنگلہ دیش ہے تو اللہ جانے کیسا ہے. میڈ ان چائنا ہے تو کون سے ٹائپ کا ہے، اے ہے یا بی ہے یا سی ہے یا ڈی ہے، کون سا کلاس ہے. امپورٹ تو کر لیا مگر کہاں کا ہے.
تو یہ روزہ فرض ہوا ہے مدینے میں، حج فرض ہوا ہے مدینے میں، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مدینے میں، مکان میں، گھر میں، دھرتی پہ، اور نماز ملی ہے لا مقام میں۔ اس کے باوجود رب نے نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ حضور فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، coolness of my eyes into salah۔ But Allah is not saying کہ I am with نمازی۔ اللہ تعالیٰ stated in Holy Quran I am with صابر not with نمازی۔ Why؟ کیوں؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ Most important worship of Allah is namaz، best in the world۔ اسی لیے روزانہ ہے، نہ حج روزانہ ہے، نہ زکوٰۃ روزانہ ہے، نہ روزہ روزانہ ہے، اور کنڈیشنلی ہے۔ استطاعت ہے تو حج فرض ہے، صاحب نصاب ہے تب زکوٰۃ فرض ہے، اور ہیلدی ہے مقیم ہے تب روزہ فرض ہے، نماز ہر حالت میں فرض ہے۔ روزہ سال میں ایک مہینہ ہے، ہر زندگی میں ایک بار ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، نماز سالانہ بھی ہے، ماہانہ بھی ہے، ویکلی بھی ہے، ڈیلی بھی ہے۔ ڈیلی فجر عصر مغرب عشاء ظہر 5 وقت، ویکلی ہے جمعہ، منتھلی ہے تراویح، ایئرلی ہے عید۔ پھر بھی اللہ نے نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ مدد منگوایا ہے نماز سے، امپورٹنس ہے نماز کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نماز باطنی عبادت کے ساتھ ساتھ ظاہری عبادت بھی ہے۔ یو کین شو یور نماز، تو ایک تو پوری جماعت جو شو کرتی ہی ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے بولتی ہے چل نماز، پکڑ پکڑ کے مسجد میں لے جاتی ہے، یو سی مائی نماز، شوئی بوائز۔ تو نماز دکھانے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، منافقوں نے پڑھا بھی ہے دکھانے کے لیے، نبی کے زمانے میں دکھانے کے لیے پڑھا، اور نبی دکھانے کے لیے پڑھو تب بھی دکھتی ہے۔ تم دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہو مگر دکھ رہے ہو، تم مسجد میں گئے اللہ واسطے پڑھ رہے ہو مگر آپ کا ہاتھ اٹھا، باندھا، رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے، سجدے میں گئے، ہم سمجھ گئے نماز پڑھ رہا، دکھتا ہے، دور نماز پڑھ رہا ہے مگر ہمیں دکھتا ہے، اور بغل میں اگر کوئی بیٹھا صبر کر رہا ہے تو نہیں دکھتا ہے۔ نماز ظاہری عبادت ہے اور صبر باطنی کیفیت ہے، وہ آؤٹ سائڈ ایکشن ہے، یہ ان سائڈ اسپرٹ ہے، اور اللہ کو باطن پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری بات تو ہم جیسے نارمل اور آرڈینری پیپل کے لیے تو بڑا گڑبڑ ہو جاتا اگر اللہ کہتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہم گھبرا جاتے، ہم ڈیسائیڈ نہ کر پاتے، ہم کنفیوز ہو جاتے۔ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے تو کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی ہے، حسینی کیمپ میں بھی نماز، وہاں بھی فجر ہو رہی، یہاں بھی فجر ہو رہی، وہاں بھی ظہر ہے، ادھر بھی ظہر ہے، ادھر بھی عصر ہے، ادھر بھی عصر ہے، ادھر بھی مغرب ہے، ادھر بھی مغرب ہے، ادھر بھی عشاء ہے، ادھر بھی عشاء ہے، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی اذان ہے۔
یزیدیوں میں بھی نماز ہے، حسینیوں میں بھی نماز ہے. اے اللہ میدان کربلا میں تو کس کے ساتھ ہے؟ تو قرآن نے کہا نماز نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ صبر کس کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. صبر حسین کے ساتھ ہے تو اللہ حسین کے ساتھ. اسی لیے شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین، سبحان اللہ سبحان اللہ، سید محمد مدنی اشرفی جیلانی 2 مصروں میں میرے سارے دل کی بات کہہ دی. پشت نبی پر سبت نبی ہے، پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. سبت نبی، نبی کا نواسا. پشت نبی، بیک بون آف پروفیٹ. تو گرینڈ سن on the backbone on prophet. سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا. اب اس شعر کو سمجھا کر کے میں آپ کو کھانے کی دعوت دوں گا، کیونکہ جو سن رہے ہو وہ بندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد جو کھاؤ گے وہ زندگی کے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ. سچویشن آپ دیکھیں، نبی سجدے میں ہے. پرفیکٹ سجدہ یہ ہے کہ ماتھا زمین پر ہو، ناک کی ہڈی بھی ٹچ ہو جائے، آپ کی 10 انگلی جو ہے کعبے کی طرف وہ زمین پر رکھی ہوئی ہے، گھٹنا ہو، پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوں. اور جب آپ سجدے میں جائیں تو اب اس وقت اگر آپ ایسا کرو گے تو ایسا بیلنس ہوگا کہ بھرا گلاس، پانی کا گلاس پیٹھ پہ رکھ دو تو پانی گرے گا نہیں. ریئل جو پرفیکٹ سجدہ ہے وہ ہو تو. اب حضور سجدے میں تو پرفیکٹ سجدہ ہے. ہم لوگ کی طرح ہی نہیں کہ انگوٹھا اٹھا ہوا ہے، پیر پلٹا ہوا ہے، جس کے جیسا جی میں آیا پڑھ رہا ہے. حضور کا تو پرفیکٹ ہے سب. اب امام حسین کہیں سے گھومتے ہوئے آئے، دیکھا نانا سجدے میں ہے، ہائٹ بھی کم ہے، بیٹھ گئے پیٹ پہ. آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کچھ دکھائی پڑتا ہے؟ ایسے سجدہ کرو، آنکھ تو بند ہو گئی، دیکھو گے کیا؟ آگے نہیں دکھتا، پیچھے کیا دکھے. مگر نبی کو پتہ چل گیا کہ میری پیٹھ پر حسین ہے. ہم سجدے میں آگے نہیں دیکھ پاتے، نبی پیچھے دیکھ رہے ہیں. اب تو اپنی طرح نہ سمجھو. اللہ نے اگر دماغ دیا ہے تو اس سے کام لو، وزڈم کو یوز کرو، لاجک کو یوز کرو بابا. نبی نے سجدے کو کیا کہتے لوگ، سجدے کو لمبا کر دیا. سجدہ کہیں لمبا ہو گیا، وہ ربڑ ہے کیا جو کھینچ کے لمبا کر دیا؟ شیخ الاسلام نے بڑی پیاری بات کی، آقا نے تسبیح بڑھا دیا. سبحان اللہ. میں سر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے. کتنی اونچائی سے گریں گے؟ تھوڑی سی اونچائی سے، مگر ذرا سا خراش تو آ سکتی ہے. حسین کے جسم کو ذرا بھی چوٹ پہنچے اس کے لیے نبی نے سر نہیں اٹھایا. اردو جاننے والوں کی توجہ، نبی نے سر نہیں اٹھایا. حسین گر جائیں گے، سر نہیں اٹھایا. جب میرا نبی نبی ہوتے ہوئے حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھایا، وہ کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟
کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین۔ اب ذرا غور کرو، حضور سجدے میں ہیں، سچویشن دیکھو، کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان۔ 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے، 5 بار 7 بار کہہ کے اٹھا سکتے، مگر اب گنتی بند، پیٹھ پر حسین، گنتی بند۔ اتنا اثر بچپن میں۔ اب حضور کی سچویشن کیا ہے؟ زبان سے فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، دل میں ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی حسین پیٹھ میں ہیں۔ یہی سچویشن میں ہے نا، سرکار کا دھیان ہے کہ ابھی حسین پیٹھ پر ہیں اور منہ سے کہہ رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا مطلب؟ زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین۔ کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین۔ ایک بات بتاؤ، ہمیں بتایا گیا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، رب سے قریب ہو جاتے ہیں، اور رکوع میں جاتے ہیں تو بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو بہت ہی قریب۔ اللہ کے بعض ولی ایسے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو سارے پردے اڑ جاتے ہیں، حجابات اڑ جاتے ہیں، بندہ مولا کے قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے۔ امتی نماز میں مولا کے قریب تو نبی سجدے میں کتنا قریب، کہاں تک؟ نبی سجدے میں کہاں تک؟ خیال حسین وہاں تک۔ کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین۔ خیال حسین۔ ایک بات بتاؤ آپ کہ جب امام حسین اتر گئے تھوڑی دیر کے بعد، اللہ جانے کتنا ٹائم لگا، اتر گئے تو نبی نے سر اٹھا لیا، نماز پوری کی، دہرایا نہیں، سجدے سہوی نہیں کیا نبی نے، نماز خراب نہیں ہوئی۔ وہ فعل کثیر کا بھی اثر نہیں پڑا، مفتی صاحب، فعل کثیر کا بھی اثر نہیں پڑا، نماز خراب نہیں ہوئی، سجدے سہو نبی نے نہیں کیا، دہرایا بھی نہیں، اسی کو امام حسین اتر گئے جتنی دیر کے بعد رسول پاک نے اپنی نماز پوری کی، نماز خراب نہیں ہوئی۔ ایک بات نوٹ کر لو، امام حسین اپنی عظمت و رفت و صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و نجابت و سیادت و امامت و شہادت کے باوجود امتی ہے۔ حسین امتی ہیں، نبی نہیں ہے۔ اپنی تمام تر بے مثلیت کے باوجود امتی ہیں۔ فاطمہ زہرا کی چادر کا وقار ہے مگر امتی ہیں، شیر خدا کی للکار ہیں مگر امتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دل کا قرار ہیں مگر امتی ہیں، ساری امت کے سردار ہیں مگر امتی ہیں۔ کم ٹو دی پوائنٹ، نبی سجدے میں، امتی خیال میں، نبی سجدے میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی،
تو ان نالائقوں سے پوچھو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ. آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں کیسی پڑھتے ہیں. ہم کہیں کھڑے ہوتے ہیں، خیالات کہیں. ایک حافظ صاحب تھے مرید، ان کی چابی کھو گئی. پیر صاحب سے کہنے لگے بابا I lost my key. Oh, that's a very important documents and so many things, important papers in the almara, or I lost my key. حافظ صاحب تھے تو پیر نے کہا ایسا کرو 2 رکعت نماز پڑھو اور تب تک پڑھتے رہو جب تک یاد نہ آ جائے کہاں ہے. حافظ صاحب سے سورہ بقرہ شروع کر دیا، 2.5 پارہ پڑھ گئے پہلی رکعت میں. شیطان نے دیکھا کہ یار ان کو تو بڑا ثواب مل رہا ہے، تو اس نے یاد دلا دیا کہاں تو تمہارا جو بیڈ ہے اسی کے پائے کے نیچے گھس گئی ہے، نکال یاد آ گیا. آئے دیکھا تو وہیں مل گئی. پیر صاحب کے پاس آئے، کہا نہ کوئی دعا نہ تعویذ، آپ نے کہا کہ نماز پڑھو. کہ میں جانتا تھا کہ نماز میں دنیا بھر کے خیالات آئیں گے، اس میں یہ خیال بھی آ جائے گا کہ چابی کہاں. یہ ہم لوگ کی نماز ہے یار، سر سجدے میں ہے، دھیان کہیں اور ہے. شرعن نماز ہو جاتی ہے، وہ ظاہر پر مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، پر وہ اندر سے نماز اوریجنل ہونی کیسی چاہیے یار. دنیا کا خیال آنا چاہیے نماز میں. ایک واقعہ بزرگ کا بتاتا ہوں، وارث الاولیاء سیدنا وارث علی تاجدار دیوا شریف. تو ہمارے پرنانا ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اشرفی میاں، ان کا زمانہ تھا ایک، وہ کچھ مقدسہ سے چلے اور ادھر ابھی دیوا شریف میں پہنچنے والے ہیں. ادھر وارث پاک نے اپنے مرید سے کہا سنو جی لوٹے میں پانی لاؤ، وضو کرنا. وہ گیا لوٹے میں پانی لایا، حضرت نے وضو کیا، پانی سوکھا ہی تھا کہ سامنے سے اشرفی میاں اور وارث پاک آمنے سامنے، آنکھوں سے آنکھیں ملی، لب ہلے نہیں، بات ہو گئی. اشرفی میاں مسجد میں چلے گئے، نماز کا وقت تھا، پیچھے وارث پاک بھی چلے گئے. اب پورے دیوان نے دیکھا کہ نماز پڑھنا ہے وارث پاک، تو ایک ہنگامہ، چرچا کا وشے، آج وارث پاک نے نماز پڑھی، آج وارث پاک نے نماز پڑھی. نادانو، اللہ کے ولی کے بارے میں بولنا بھی نہیں آتا. آج پڑھی ہے، یہ آج دکھائی پڑے ہیں. وارث پاک نے آج نماز پڑھی ہے، یہ آج دکھائی پڑے ہیں. ارے یہ اللہ والے ہیں یار، یہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں. یہ کہو کہ آج دکھائی پڑے. تو خادم آئے، اس نے کہا حضور بڑا چرچا چل رہا ہے کہ آپ آج دکھائی پڑے. گا میں تو روز دکھائی پڑوں گا، پر میں بڈھا ہوں، چل نہیں پاتا. حضور نماز کا بڈھے سے کیا تعلق؟ کہاں نماز میں چلنا ہے؟ اگر ہمارا ایمان جو ہے جوان ہے، اب رمضان شریف کی ہے، تراویح چل رہی ہے، ایسا کہ نماز بھی پڑھاتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، کہتا اللہ اکبر تو پڑھ رہا ہے سنا، اور دل میں جیسے نماز ختم ہو جائے گی درزی کے پاس جا کے پوچھنا میرے بچوں کو کپڑا ہو گیا کہ نہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو وہ بھیجا ہو کلیجی کا بھی آرڈر دینا ہے. یہ دل میں چل رہا ہے. جب نماز ختم ہوگی تو یہ کروں گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. متولی صاحب سے مل کر کے اس سیلری کو اپنا پکا کنفرم کرنا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ارے وہ مچھلی کو بہت ضروری ہے ہونا. سوئی بھی لینا ہے سوئی منڈی سے. وارث پاک نے کہا کہ یہ نماز میں جب اتنا دوڑتا ہے وہ میں نے کیا کہا نیت کی. میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے طرف کعبہ شریف کی پیچھے اس امام کے. تو جہاں جہاں امام جا رہا ہے میں بھی پیچھے پیچھے جاؤں. کبھی متولی کے گھر جاؤں, کبھی سوئی منڈی میں جاؤں, کبھی مچھلی بازار میں جاؤں, کبھی درزی کے پاس جاؤں, ٹیلر ماسٹر کے پاس جاؤں. میں بڈھا آدمی نہیں چل سکتا. ارے کچھوچھا سے ایک آیا, اللہ اکبر کہا, خود بھی پہنچ گیا, مجھے بھی پہنچا دیا. تو نماز وہ نماز ہے جس میں دنیا نہ ہو. نمازی کے دماغ میں دنیا نہ ہو. آؤ میں ایک نمازی کے بارے میں اشارہ کرتا ہوں, انشاءاللہ تم نام لے لو گے. ایک نمازی ہے, اس کو ایک بیتوکا تیر چبھ گیا. تیر بیتوکا چبھ گیا, چھونے نہیں دیتے تھے. وہ زہریلا تیر کہیں زندگی کو نہ لے لے, کھینچنا چاہتے ہیں مگر اسے چھونے نہیں دیتے. اتنا درد, اتنی ٹیس, اتنی چبھن, اتنا پین, انبیئریبل پین کہ ٹچ بھی نہیں ہونے دیتے. تو نکلے کیسے؟ ایک تجربے کار نے کہا ایسے مت کھینچو, انہیں نماز پڑھنے دو. تاریخ گواہ ہے. علی سجدے میں گئے, تیر کھینچ لیا گیا, علی کو خبر نہیں. یہ نماز ہے جس میں خدا ہی خدا خود کو بھی بھلا دے. ایسی ہے علی کی نماز, دنیا نہیں. ٹھہرو, علی کی نماز جب ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی؟ کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ دنیا سوچیں گے؟ حسین کا خیال تو کیا, حسین کا تصور تو آیا, حسین کی حفاظت, حسین کی سیانت, حسین کا تحفظ, حسین کا پروٹیکشن, لو آف حسین, تھاٹس آف حسین, خیال حسین آیا. اب حسین کو میں دین کہوں یا دنیا, یو آر فری, نو پریشر فرام ہاشمی. کوئی دباؤ میرا نہیں ہے, جو جی چاہے کہو, چاہے حسین کو دین کہو چاہے دنیا کہو. لیکن اگر تم نے ملاوی والوں حسین کو دنیا کہا تو یہ حسین پر اعتراض نہیں, نبی کی نماز پر اعتراض ہوگا کہ نبی نماز میں دنیا کا خیال, دنیا کا تصور, نبی 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 دنیا کا خیال نماز میں. اس لیے حسین وہ جو خواجہ غریب نواز نے کہا, دینست حسین, دی پناہست حسین. غازی باللہ شاہست حسین, بادشاہست حسین, دینست حسین, دی پناہست حسین, سردار نداب دست در دست یزید, بقا کی بنائے لا الہ حسین. 4 مصروں پر غور کرو کہ جس مصرے میں لفظ حسین ہے وہاں یزید نہیں ہے, اور جس مصرے میں لفظ یزید ہے اس مصرے میں حسین نہیں ہے. شاہت حسین, بادشاہت حسین, یزید غائب, دینست حسین نہیں رکھا. ایک مصرے میں حسین و یزید کو غریب نواز نے اکٹھا نہیں کیا, اب ایک دن میں کیسے اکٹھا کریں گے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت, شہدائے کرب و بلا, خواجہ کا دامن.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.